بہت ناز ہے انسان کو اپنے مشینی دور پہ کہ ہم نے تو چاند کو مسخر کر لیا، ہم نے ایسی رفتار کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں، مشینری، ارے ہم نے ہواؤں میں پرواز کرنے والے جہاز بنا دیے، ہم نے پانی کے اندر 11,500 فٹ کی دوری میں ٹائٹینک ملبے کے پاس پہنچنے کے لیے سب مرین بنا دی، پنڈبی بنا دی ہم نے۔ اتنا کانفیڈنس ہے انسان کو اپنے اوپر، جو کہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ صاحب، تم نے آج تک موت کا علاج تلاش کیوں نہیں کیا؟ کیوں تلاش نہیں کیا؟ اسرائیل میں ہوئی تھی ایک ریسرچ، بڑے بڑے دنیا کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو جمع کیا گیا تھا، میڈیکل لائن سے جڑا ہوا دل دماغ اور وہ بھی ایکسپرٹ جمع کیے گئے تھے، اور انہوں نے ایک نہیں 100 سے زیادہ ڈھانچوں کو جمع کیا تھا، جس کو کنکال کہتے ہیں، باڈیز کو، جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی باڈیز کو جمع کیا تھا، پوری کوشش لگائی تھی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، یار ان ڈاکٹرز میں سے بھی کوئی نہیں بچ پایا، سب کو وقت آنے پہ موت آ گئی۔ موت کا علاج کون تلاش کرتا ہے، کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب موت آتی ہے تو آ کر رہتی ہے، کوئی نہیں بچ سکتا میرے ساتھیوں موت سے۔ اور دیکھو، میں نے ابھی پنڈبی کا ذکر کیا تھا، ابھی 18 جون کو ایک پنڈبی ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے گئی تھی، اس میں 5 لوگ سوار تھے، 2 اس میں اپنے پڑوسی ملک کے بھی تھے، شہزادہ سلیمان اور اس کا بیٹا داؤد۔ موت بھی دیکھو جہاں لکھی ہوئی ہے، 15 کروڑ کے دونوں نے اس کے ٹکٹ خریدے تھے، یعنی اس کا خرچہ جو تھا دونوں لوگوں کا 15 کروڑ کا تھا، لیکن موت جہاں لکھی ہوئی ہو، کوئی اس لیے ڈوب جاتا کہ اس پہ پیسے نہیں ہوتے، اور کوئی پیسے دے کے بھی ڈوب جاتا ہے۔ جب موت آنا ہوتی ہے تو بولو زور سے، ارے بولو، جب موت آنا ہے تو کوئی تو اس لیے ڈوب گیا کہ پیسے نہیں تھے، اور کوئی پیسے دے کر بھی ڈوب گیا۔ پنڈبی دیکھنے جا رہے تھے، 5,000 فیٹ پہ ابھی پہنچے تھے، 5,000 فیٹ کی گہرائی پہ۔ اندر جیسے آپ پانی کے اندر جاتے رہیں گے، کچھ ایریاز تو ایسے آتے ہیں کہ سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ یہی وجہ ہے کہ 70-71% پانی ہونے کے باوجود دنیا میں آج تک صرف 5% پانی پہ ریسرچ ہوئی ہے، چونکہ اندر ایریاز ہی اتنی خطرناک ہیں، اندھیرے میں کیا ڈسکور کرو گے بھائی آپ؟ اتنے بھینکر اندھیرے، ایسی مخلوقات، ایسی عجیب و غریب، وہ انسان تو کیا سمجھتا ہے خود کو یار؟ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے ہم اور آپ؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ یہ سمندر زمین کے، یعنی پانی جو ہے زمین کے 71% ہے کم و بیش، اور میرے ساتھیوں زمین کتنی بڑی ہے، اور زمین سے سورج بڑا ہے، سورج آسمان کے مقابلے میں چھوٹا ہی سا تو ہے، اور کتنا بڑا آسمان ہے۔ اب میرے رب کا فرمان سنو، سورہ رحمان کی آیت سنو، اپنے دل دماغ کو حاضر کرو، خدا سے خود کو قریب کرو، اللہ کی طرف اپنے دل کی لو لگاؤ، مسجدوں میں آ کر کے 5 وقتہ نماز ادا کیا کرو، تہجد کے سجدے کیا کرو، اوابین و اشراق پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع تو کرو، اس کی بارگاہ میں آ کر کے تو دعائیں تو کرو۔ ایسے وقت ہوتے ہیں باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، ایسے ہی ماں کا معاملہ ہے۔ ماں کو آپ صبح سویرے دیکھو، اور پھر منور رانا صاحب کے یہ 2 مصرے گنگنا لو کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ جن کی مائیں نہیں رہتی، یا جن کا باپ نہیں رہتا، یا دونوں نہیں رہتے، جن کے دونوں ہی نہیں رہتے تو ان کے لیے تو ظاہر دوہرا غم ہوتا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک بھی چلا جائے، دنیا کی ہر خوشی آپ کو مل سکتی ہے، ملتی بھی ہے، مگر مسرت و شادمانی کے موقع پر اگر ماں کا آنچل سر پہ نہ ہو تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے ماں کی۔ ایسے ہی باپ کا سایہ آپ کے سر پہ نہ رہے تو بہت، یار باپ بھی باپ ہے، اور ماں کا رتبہ تو زیادہ ہے ہی بھئی،
لیکن باپ بھی صبح سے شام تک کما کے جب گھر پہ آیا پسینے میں شرابور تھکا ہوا ہے، بچوں کو اس نے دیکھا کہ میرے بچے محو آرام ہیں، میں اللہ کے گھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی تھکان اتر جاتی ہے اپنے بچوں کو محو آرام دیکھ کے۔ ایسا ہوتا ہے باپ۔ تو ماں کے لیے میں 3 اشعار، اس کے بعد پھر انشاءاللہ موت کے حوالے سے گفتگو۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، ظاہر ہے وہ تو اپنی ماں سے کہتے ہی ہیں، اور کہیں نہیں کہتے ہیں تو کہیں، اور جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں لیکن روحانی رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ روحانی رشتہ رہتا ہے ہمارا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، قبروں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ آپ کے قدموں کی آواز کو بھی سن لیتی ہے وہ روحیں جو وہاں پر مدفون ہیں۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، پیاری ماں مجھ۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ آہستہ آواز میں، زیادہ آواز میں آپ نہیں بولیں، آہستہ سے پڑھتے رہیں۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں، تھام کے تیری انگلی میں بڑھتا چلو، سر پہ سایہ تیرا عمر بھر چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری، آپ بھی پڑھیے سارے لوگ، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پڑھے سارے لوگ، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ ارے ماں کی دعا، گھر سے نکلو تو منور رانا صاحب کے وہ مصرے وہ تو پڑھتے ہی ہیں، مگر میں نے بھی کافی پڑھے ہیں جلسوں میں کہ گھر سے نکلو تو دعا لے لو ماں کی، اور اگر وہ فوت ہو گئی ہیں، کہیں لمبے سفر پہ آپ جا رہے ہو تو قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو، ایسی باپ کے بھی ہاتھ چوم لو، پھر گھر سے نکلو تو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ذرا زور سے بولیں، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری کاکا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، لوری کاکا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کے سویرے جگاتی ہے تو، بس تیرے پیار کا آسرا چاہیے، پیاری ماں، زور سے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا۔ حضرات، ہمارے عزیز و معظم بھائی کی والدہ دنیا سے چلی گئیں، ظاہر ایک دن ہمیں آپ کو بھی جانا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا، یہاں ہے ہی نہیں کوئی ایسا جس کا کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے نہ چلا گیا ہو۔
ایک استاذ اپنے شاگرد کے ساتھ قبرستان گئے. قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، بیٹا یہ بتاؤ، یہ جو یہاں پر مدفون ہیں اگر ان کو زندگی مل جائے تو یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ شاگرد نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا حضور اگر یہ دنیا میں دوبارہ آ جائیں اور ان کو اللہ پاک مہلت دے دے دنیا میں آنے کی، بہت نیکیاں کریں گے حضرت. یہ مسجدوں سے نکلیں گے نہیں، گویا کہ ان کا دل مسجدوں میں معلق رہے گا، عبادت کریں گے، صاحب حیثیت اللہ پاک بنائے گا، ان کو دولت سے نوازے گا، راہ خدا میں خوب خرچ کریں گے، خوب نیکیاں کریں گے. جواب اچھا تھا کہ نہیں تھا ان کا؟ استاذ نے جو جواب دیا وہ ہمارے آپ کے سب کے لیے ہے. استاذ نے کہا بیٹا یہ تو اب دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ تو اب قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، لیکن تم ابھی دنیا میں ہو، تم یہ کام کر لو جو ان کے لیے کہہ رہے ہو. تمہارے پاس ابھی یہ مہلت ہے، تمہاری سانسوں کی ڈور نہیں ٹوٹی ہے، نبض ہستی ابھی خاموش نہیں ہوئی ہے، دل کی دھڑکنیں باقی ہیں، اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرو، فضول بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل کا غلط استعمال مت کرو، اپنے آپ کو مساجد کے قریب کرو. میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تم بھی اپنے آپ کو کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ، کنیزان سیدہ عائشہ صدیقہ بناؤ، اپنے آپ کو راہ راست پر رکھو اور اپنا کردار دنیا کے سامنے مثالی پیش کرو. اسی طرح سے قوم کے جوانوں اس استاذ کے جواب سے سبق حاصل کرو جو قبروں میں جا کر کے سو گئے. آج جا کر کے دیکھو میاں کفن تو کفن ہے، ان کے بدن بھی سلامت نہیں ملیں گے، ہڈیاں کہیں پڑی ہیں، کہیں پر دھڑ پڑا ہوا ہے، غذائیں اور جناب والا مٹی کی غذا بن گئے، پیوندے خاک ہو گئے. ایک واقعہ بھی میں چند دنوں پہلے پڑھ رہا تھا، علامہ کمال الدین دمیری نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف حیات الحیوان کی جلد اول میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور ابن ہشام نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے. ایک حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ابھی ہمارے حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے چچاؤں میں ہوتا تھا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان. یہ بڑا فیاض، بڑا سخی اور بڑا ایک طرح سے لٹانے والا غریب پرور تھا. تو اس کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ شروع میں بڑا شرارتی قسم کا تھا، اس کے پریوار والے سے تنگ آ گئے تھے، یہاں تک کہ اس کے باپ نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے یہ کہا کہ تو مجھے اپنی شکل، جیسے باپ کا ہی دیتا غصے میں کہ اپنی شکل مت دکھانا، کہیں ڈوب کے مر جا، کہیں کود کے مر جا، کہیں بھی جا کر کے مر جا، اپنی شکل مت دکھا، تیری وجہ سے مکہ کے لوگوں میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، تو میرے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اب کبھی کبھی اپنے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو دل کو لگ جاتی ہے، آج بھی ہوتا، لگ جاتی ہے. عبداللہ ابن جدعان کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ وہ مکہ سے باہر پہاڑیوں کی طرف چڑھنے لگا. ایک پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے اسے پہاڑی میں درار نظر آئی، جیسے یہ کہہ لو کہ اس کے اندر گھسنے کی جگہ تھی، داخل ہونے کی جگہ تھی، تو وہ اس درار میں اندر پہنچ گیا. جب اندر وہ پہنچا تو اس کے ذہن میں یہ تھے اندر موذی جانور ہوں گے، اندر جا کے میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی کاٹ لے گا، ڈس لے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، بات ختم. وہ زندگی سے تنگ آ چکا تھا میرے ساتھیوں. اسی درمیان اس کی نظر پڑتی ایک بہت بڑے اژدہے پر. اژدہا بہت بڑا ہے، یہ قریب میں گیا، ڈرا نہیں، چونکہ اس کو سوسائڈ کا بھوت سوار تھا، آتم ہتیا کرنے کا بھوت سوار تھا. قریب میں جب گیا تو اس نے دیکھا وہ تو مصنوعی ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ یاقوت رکھے ہوئے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ یاقوت کی آنکھیں بنائی ہوئی ہیں. اب وہ یاقوت بڑا ایک مہنگا اور بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. اس نے دونوں یاقوت جلدی جلدی اپنی جیب میں بھرے. اچھا اس کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ وہ پورا اژدہا سونے کا ہے، تو وہ اور آگے بڑھا، قریب گیا تو کافی بڑی گفا بنی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ایک عالی شان تخت رکھا تھا، جس تخت پہ بڑا سونا بکھرا پڑا تھا. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں. جو مرنے کی سوچ رہا تھا اس نے جیسے ہی ان ہیرے جواہرات کو دیکھا تو زندگی جینے کی سوچنے لگا. کہنے لگا میرا باپ کہتا تھا میں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، اتنا لے کے جاؤں گا کہ باپ تو باپ ہے، پورا خاندان خوش ہو جائے گا، سارے لوگ خوش ہو جائیں گے. عبداللہ ابن جدعان کہتا ہے کہ میں قریب میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس تخت شاہی کو چاروں طرف سے دیکھا تو کہتا ہے وہاں
وہاں پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے لمبے چوڑے جسامت والے لوگ مرے پڑے ہیں، ڈھانچے بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں نکلی پڑی ہیں۔ عزیزان گرامی، ابن ہشام لکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سونے کی تختی لکھی ہوئی تھی، سونے کی تختی پہ عربی میں اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ابن ہشام نے عربی میں لکھے، ہو سکتا ہے وہ اشعار کسی اور زبان میں ہو۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن جدعان نے وہ سونے کی تختی اٹھائی، اس میں جو اشعار لکھے ہوئے تھے، اشعار تو بہت ہیں، اس میں ایک مصرع یہ تھا، قطعت البلاد فی طلب المجد والثروت۔ وہ کہتا ہے جو مرا ہوا پڑا ہے وہاں ایک نہیں بہت تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جناب والا جرہم کے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ جن کو 500 سال کی عمریں ملا کرتی تھی اس زمانے میں۔ کتنے سال کی بتا رہا ہوں، بولو زور سے، 500 سال کی عمر۔ وہ بادشاہ کی تختی لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے قطعت البلاد فی طلب المجد والثروت۔ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا، بڑی بڑی عمارتوں کو اور بڑے بڑے شہروں کو دیکھا، کیوں؟ تاکہ ہمیں عزت مل جائے، تاکہ ہمیں دولت مل جائے۔ لیکن آخر میں اس کا لب لباب یہ ہے ان اشعار کا، آخر میں وہ تختی میں لکھا ہوا تھا کہ اے طالب دنیا دیکھ، 500 سال کی زندگی ہمیں ملی تھی، آخر میں ہم بھی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں گئے ہیں۔ یہ عبرت کا سامان ہے تمہارے لیے۔ اے تختی کو پڑھنے والے، ہمارا حال دیکھنے والے، اپنے حال پہ رحم کھانا۔ عبداللہ ابن جدعان کی زندگی میں اس کا بڑا اثر ہوا، اس کو جتنا بھی سرمایہ ملا وہ غریبوں پہ خرچ کرتا تھا۔ اتنی بڑی دیگ تھی مکہ میں اس کی، اتنی بڑی دیگ تھی کہ جب کھانا بنتا تھا تو جناب والا سیڑھی لگانا پڑتی تھی، اس کے بعد وہ کھانا نکالا جاتا تھا۔ ایک اونٹ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی بآسانی اس دیگ سے کھانا تناول کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں پہ مرے ہوئے وہ بادشاہ، وہاں پر پڑے ہوئے وہ اجسام، وہاں پر بکھرے ہوئے منتشر اجزاء اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ 60-70 سال کی زندگی پانے والے انسان، زیادہ 100 سال کی زندگی پانے والے انسان، ارے اگر ٹیپا سرائے میں تلاش کرو تو 1000 میں سے 10-20 ہی نکلیں گے جنہوں نے 100 پلس کیا ہوگا، ورنہ 100 کے اندر ہی سمٹ کے وہ چلے گئے۔ ارے 500 سال جینے والے دنیا میں ہمیشہ نہ رہ سکے، ان کے جسم بکھرے پڑے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں قبر کی تیاری کرو، کچھ نہیں پتا کب کہاں کس عالم میں موت آ جائے، اور داعی اجل کو آپ لبیک کہہ جاؤ۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کی قبر میں جا کر زمینداری نہیں چلتی۔ 500 سال رہنے والے بادشاہوں کے اجسام بکھرے پڑے ہیں، ان کے جسم کے ادھر ادھر منتشر اجزاء اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ غافل انسان، تجھے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ایک دن جانا ہے چھوڑ کر کے۔ اور وہ بھی نصیب والا ہے جسے کفن مل جائے، جسے دفن مل جائے، جس کی جنازے کی نماز ہو جائے، جی قسمت والا ہے وہ۔ ورنہ موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی ہمارے عزیز تھے شہباز پورہ میں عمران بھائی، 1-2 روز پہلے ہماری بات ہوئی ہے ان سے، اور دیکھیے اطلاع آتی ہے کہ عمران بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے آپ کے بارے میں بھی کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ خبر آ سکتی ہے۔ آپ کی مکہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے معظم بھائی کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، جنازہ بعد نماز عشاء، بعد نماز ظہر، بعد نماز جمعہ، جب بھی جنازہ ہونا ہوتا ہے مرنے والوں کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، مگر غفلت کی تبیس چادر نے ہمارے دل کو اندھا کر دیا ہے، ہمارے ذہن و دماغ پہ ایسی تبیس چادر ڈالی ہے کہ کبھی ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے نام کا بھی اعلان ہو رہا ہوگا اور ہماری تدفین کا انتظام ہو رہا ہوگا۔ بولو ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ زور سے بولو، ہو رہا ہوگا؟ اونچا بولو، ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا؟ میت کو جب دفن کرتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جو کھڑے ہوتے ہیں قبر کے پاس کہ چہرہ قبلے کی طرف کر دیجئے، جیسے کبھی عدم توجہی میں رہ جاتا ہے، دھیان نہیں دیا تو چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن صاحبو جس طرح بعد مرنے کے
چہرے کو قبلے کی طرف کرنے کی فکر دامنگیر ہے، اسی طرح جیتے جی بھی اپنے دل، دماغ اور چہرے کو قبلے کی طرف کر لو تو انشاءاللہ جنازہ جائے گا اس شان کے ساتھ کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا پتا ہے زندگی کا میرے بھائی، کچھ نہیں پتا۔ حضور کی بارگاہ میں کفار آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا کہتے تھے، آ کر کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کہتے ہیں جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا انسان، بالکل جزء الذی لا یتجزأ کی بحث بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، مطلب بالکل ختم، باڈی گل جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو یہ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ دوبارہ زندگی ملے گی تمہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن شریف نے اس کے جواب ایک تو اس طرح سے قرآن شریف میں ارشاد آیا، اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ لوگ اپنے دائیں بائیں زمین اور آسمان نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم چاہیں تو زمین کو دھسا دے اور اللہ چاہتا تو دھسا بھی دیتا۔ کیا انہیں آسمان نظر نہیں آتا؟ ہم چاہیں تو بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر گرا دیں۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اولم یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اے محبوب یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھے، جب یہ تھے ہی نہیں تو ہم نے بنا دیا؟ اب تو ڈی این اے تو ہے نا تمہارا، جب تم کچھ تھے ہی نہیں تب اللہ نے تمہیں دوبارہ، جب تم کچھ نہیں تھے جب اللہ نے تمہیں وجود دے دیا، آج تو تمہارا وجود ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس پہ کچھ مشکل نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے اس غفلت میں نہ رہنا کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، نام و نشان ختم ہوگا، نہیں میرے ساتھیوں، تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے میرے ساتھیوں۔ قبر میں جانا ہے سب کچھ سرمایہ چھوڑ کر کے، جانے والا چلا جاتا ہے، گھر والے روتے رہ جاتے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، پریوار والے رو رہے ہیں، اور جانے والا خاموشی کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، حشر میں پھر ملے گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملے گے میرے دوستو، بس یہی ہے مقام آخری پڑھے سارے لوگ، حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں، کہنا سب جیت جی کے شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے، اب ہے قصہ تمام آخری پڑھے سارے لوگ میرے ساتھ، حشر میں پھر ملے گے میرے دوستوں، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، ساتھیوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ساتھیوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا، ہو چکا انتظام آخری پڑھے سارے لوگ، حشر میں ہم لوگ، میں اپنی بات کروں اگر، جیسے ہم آپ سب بیٹھے ہیں، ہم لوگ پلاننگ بڑی لمبی ہے،
10-20 سال تو جی جائیں گے بھئی، ابھی تو 35-36 سال کی عمر ہے، 10-20 سال تو ابھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے یار، اتنی لمبی اللہ چاہے تو بلا شبہ جتنی چاہے وہ زندگی عطا فرمائے، لیکن زندگی کا معاملہ یہ سوچنا چاہیے انسان کو۔ ایک میں واقعہ سناؤں، اس سلسلے مجھے یاد آیا، ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا انتر ہے، کتنا فرق ہے۔ ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور زندگی اور موت میں تو یہ سمجھتا ہوں صرف اتنا فرق ہے جتنا فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں ہے۔ بتاؤ اچھا جواب تھا کہ نہیں تھا؟ بولو زور سے بولو، اچھا جواب تھا؟ ارے ہمارے آپ کے حساب سے تو بہت اچھا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں فجر اور ظہر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی موت اور زندگی میں ہے۔ فجر پڑھ لی تو اب یہ نہیں پتا ظہر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز جنازہ ہو جائے گی، یہ نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا اتنی لمبی امید لے کے بیٹھے ہو کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک کی امید لگائے بیٹھے ہو، جواب صحیح نہیں ہے تمہارا۔ دوسرے مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ظہر پڑھ لی تو اب یہ نہیں پتا عصر کی نماز ملے گی یا اس سے پہلے اپنی نماز ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ایک نے کہا عصر پڑھ لی مغرب کا نہیں پتا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ان سب سے اچھا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا، سنو میرے ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اسلامی بھائیوں سنو۔ انہوں نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی، اب یہ نہیں پتا مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، اب سلام پھیرنے کا موقع آئے گا یا اس سے پہلے ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اچھا جواب تھا؟ بولو اچھا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا بیٹا آپ کا جواب اوروں سے اچھا ہے، مگر میری بات سنو، زندگی کو اتنی دور نہ سمجھو جتنا آپ نے سمجھ لیا۔ سب نے کہا حضور پھر آپ ہی بتا دیں۔ کہا بیٹا یہ سمجھو زندگی کو کہ ایک طرف کو سلام پھیر لیا، اب یہ نہیں پتا دوسری طرف کو سلام پھیرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ سانسوں کا اعتبار ہے انسان کو کس قدر صدیوں کی بات کرتا ہے لمحوں کو چھوڑ کر۔ یار موت ایک اٹل حقیقت ہے، غریب ہو امیر ہو شاہ ہو گدھا ہو، ایسا تھوڑی ہے پیسے زیادہ ہو گئے تو موت نہیں آئے گی۔ اگر بادشاہ لوگ موت سے بچ جایا کرتے تو فرعون کی لیڈرشپ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ارے بولو نمرود آج تک ہوتا؟ ختم ہوتی بتاؤ، مگر ختم ہوئی کہ نہیں؟ بولو ختم ہوئی نا؟ امیر ہو غریب ہو سب کو مرنا ہے، یہ نظام قدرت ہے میرے ساتھیوں۔ یہاں آکے سرنڈر ہے انسان، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب اس کا وقت آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے گا۔ کتنا ہی بڑا پد کیوں نہ ہو اس کے پاس، فرعون مصر کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، موت آئی تو آئی نا؟ بولو آئی تو آئی نا؟ فعل انسان تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے، وہ تم پہ رحم فرمانے والا ہے میرے ساتھیوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول سید معاذ اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بیٹھ جائیے سارے لوگ، بیٹھیے سارے لوگ بیٹھیے۔ درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کے اس عظیم پروگرام کے خطیب خصوصی جو کچھوچا مقدسہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، حضرت قبلہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ، انشاءاللہ ان کا نورانی خطاب ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ بس میں
آخر میں چند باتیں عرض کروں، پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ تمامی حضرات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ذرا زور سے بولو، سنو، اللہ پاک فرماتا اے جنات اور انسانوں کے گروہ ہو۔ اس میں اللہ نے پہلے جن کا ذکر فرمایا چونکہ عمومی طور پہ جن کے اندر بنسبت انسان کے زیادہ طاقت ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو مخدوم سمنا کو اتنی پاور عطا فرماتا ہے کہ جنات کو قید کر لے، اللہ چاہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے مخصوص بندوں کو۔ قرآن مجید کی آیت گواہ ہے۔ بعض لوگ اولیاء کرام کے تصرف پہ بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حکایات کی کتابیں نہیں مانتے، آپ کا ذوق ہے، لیکن قرآن شریف کی آیت کو کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سورہ نمل میں توجہ فرمائیے، میں قرآن سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مخدوم پاک کے حوالے سے پسو پیش کرے، حالانکہ زندہ کرامت موجود ہے، جس کا علاج کہیں نہ ہو رہا ہو، جس کا بھوت کہیں نہ اتر رہا ہو، چلا جائے انشاءاللہ صحیح ہو کر کے آئے گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ میں قرآن کی آیت سے بتاتا ہوں کہ ولیوں کی طاقت اللہ چاہے جن سے زیادہ ہے، اللہ چاہے تو جن سے زیادہ ہوتی ہے، جنات سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت سورہ نمل میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا تھا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اور تخت بہت دور تھا، 1-2 کلومیٹر دور نہیں، بہت دور تھا، اور تخت چاہیے، بڑا بھاری تخت تھا۔ اور جب وہ آئے، بلقیس آ رہی تھی، ملکہ سبا بلقیس، تو اس کو کئی تالوں میں بند کر کے آئی تھی، گارڈ بھی لگے ہوئے تھے وہاں، فوجی دستے بھی تھے، ان کے زمانے میں جو بھی دستور تھا حفاظت کا وہ سب پورا بندوبست کر کے آئی تھی۔ قال عفریت من الجن انا آتیکا، تو ان کے دربار میں جو ایک ہیکل جن تھا طاقتور، اس نے کہا میں یہ لے کر کے آؤں گا آپ کے پاس، اس سے پہلے کہ آپ کی نشست برخاست ہو جائے، یعنی آپ کے اٹھنے سے پہلے۔ اٹھنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ صبح میں بیٹھتے تھے، دوپہر تک، دوپہر میں شام تک، آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے سینکڑوں میل کی مسافت سے تخت کو لانا یہ کم بڑی بات تھا؟ نشست برخاست ہونے سے پہلے، ہوائی جہاز ٹرینیں تو تھی نہیں اس زمانے میں، کہتا میں لے کر کے آؤں گا آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ وہ تو جن کی طاقت تھی جو اٹھنے سے پہلے تخت کو لے کر کے آ رہا تھا، اب ایک اللہ کے ولی حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نبی نہیں ہیں، ولی ہیں، اور کس کی امت کے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ اور یہ میں نے کہاں سے بیان کیا؟ قرآن سے۔ ہے کسی میں دنیا میں ہمت جو اس بات کا انکار کر دے یہ قرآن کی آیت ہے، نص سے قطعی ہے اور صراحت النص سے ثابت ہے؟ اس میں صغرا کبرا فٹ نہیں کر رہا ہوں، مفسرین کی بھی آرا پیش نہیں کر رہا ہوں، سیدھا ترجمہ، کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب وہ بولے حضور پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے دکھا دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے، توجہ کریں، یہ تصرف، یہ طاقت دیکھیں، نص قطعی ہے کسی میں ہمت تو انکار کر کے دیکھے۔ اب مجھے بتاؤ، اور یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کیا ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں رکھا ہوا تھا، اور جب وہ آ گیا تو کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء کرام میں سے ایک ولی کامل حضرت آصف بن برخیہ کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو میرے نبی کے غلاموں کی طاقت کا عالم کیا؟ قرآن سے بتایا میں نے،
ٹھیک ہے دلائل میں فرق ہوتا ہے بلا شبہ، بالکل فرق ہوتا ہے، دلائل کا تفاوت جو ہے احکام پر بھی مرتب ہوتا ہے، تو قرآن کی ان آیتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ تو اس اعتبار سے اولیاء کرام کے اختیارات کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، حضرات میں بات مکمل کرتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت میں سورہ رحمان کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر پہلے فرمایا، یا معشر الجنی، پہلے جن کا لفظ ہے، اے جنات اور انسانوں کے گروہو، ان استطاعتم ان تنفذوا من، بہت دھیان سے سنو، دیکھو اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرو، اعتماد، گھبراؤ مت، اپنے آپ کو مایوسی کی گھاٹیوں میں لے کے نہ جاؤ، بہت سے حالات آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، میرے رب نے فرمایا محبوب ارشاد فرما دو وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے، گھبراؤ مت، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، اس آیت کو دیکھو، بار بار پڑھو، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کو ذہن میں فٹ کر کے جانا۔ میں اس آیت کا ترجمہ سنانے سے پہلے ایک بات اور سمجھاتا ہوں، یہ موبائل ہے، آپ سب استعمال کرتے ہیں، میپ بھی چلاتے ہیں، ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، حضرت میری سعادت مندی ہے کہ میں ساتھ بھی رہا ہوں، ایک دفعہ بھیلواڑہ میں ہم لوگ ساتھ رہے تھے، حضرت بھی استعمال کرتے ہیں، ہم سب استعمال کرتے ہیں، کہیں راستہ اگر نہیں ملتا تو آپ میپ استعمال کیجئے، آپ کو اس میں یقیناً فائدہ پہنچے گا، گائیڈ کرتا ہے آپ کو، لیکن کچھ ایریاز ایسے بھی آ جاتے ہیں جہاں میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی کنفیوژن کیا دور کرے گا؟ ہوتا ہے؟ بولو ہوتا ہے؟ ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی سم استعمال کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا، تو اگر اس کا ٹاور نہیں ہے تو پھر اس کا نیٹ ورک بھی نہیں آتا، ہوتا ہے؟ بولو، کچھ ایریاز میں میپ کام نہیں کرتا، جہاں پہ نیٹ ورک لگا ہوا نہ ہو تو جہاں پہ ٹاور لگا ہوا نہ ہو کسی کمپنی کا تو وہاں پہ اس کا نیٹ ورک بھی نہیں آتا، پریشانی ہوتی ہے۔ اب سنو میں جو کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ مشینی دور میں کتنی ہی ترقی ہو جائے مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویکنس تو ہے، ویکنس نہ ہوتی تو 18 جون کو جانے والی یہ پنڈوبی، جس کا ڈرائیور جو اس کا مالک بھی تھا وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم 18 سے 24 گھنٹے کے اندر اندر، میرے ذہن سے بات ادھر ادھر ہو سکتی ہے، مطلب بہت جلدی ہم ٹائٹینک تک جائیں گے بھی، واپس بھی آ جائیں گے، مگر اوپر جو جہاز جس سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں سمپر ٹوٹ گیا، یعنی وہ رڈار سے باہر ہو گئی پنڈوبی، اور اندر پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ پنڈوبی اس طرح سے کریش نہیں ہوئی ہے بلکہ پچک کر کے کریش ہوئی ہے، اتنا بھینکر وہ اندر جا کر کے پانی کا پریشر ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک جملہ اور کہتا چلوں، اندر کتنے ٹنوں کی پنڈوبی ایسے پچک کے کریش ہو جاتی ہے، خدا کی قدرت دیکھو، وہاں 1 کلو 2 کلو 5 کلو 10 کلو کی مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ خدا کی قدرت دیکھو، کسی کو اللہ نے آسمان پر رہنے کی طاقت دی ہے، کوئی وہ ہے جو پرواز کر سکتا ہے ہواؤں میں، کوئی زمین پہ زندہ رہ سکتا ہے، کوئی پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، جس کو پانی کی زندگی کا اللہ نے مزاج دیا وہ زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا، جسے خشکی میں اللہ نے زندگی کا مزاج دیا اس کے نظام زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ پانی میں اگر ڈال دو تو بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا، یہ خدا کا نظام ہے۔ اے انسان، اپنے خدا کی نشانیوں کے بارے میں غور تو کرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں غور کرو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے کم از کم اپنے بارے میں غور کر لو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، کم سے کم اپنے آپ ہی کو دیکھ لو۔ حضرات، تو کنیکشن ٹوٹ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب موت کا لقمہ بن گئے، فوت ہو گئے۔ رڈار سے باہر ہو جانا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت دفعہ ہو جاتا ہے یار، ایسے ڈینجر زون بھی آتے ہیں فلائٹ کے لیے بھی کہ وہاں پہ خطرہ ہوتا ہے۔ رڈار سے باہر ہو جانا، فلائٹ بھی رڈار سے باہر ہو جاتی ہے، پنڈوبی بھی، پانی کا جہاز بھی۔ ارے یہ ٹائٹینک کا ملبہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، 1912 میں جب یہ بن کے کمپلیٹ ہوا تھا، وہ فرسٹ جرنی پہ جا رہا تھا، جانتے ہو اس کو بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا
تھا کہ میرے جہاز کو طوفان نوح بھی اگر آ جائے تو وہ نہیں ڈبو سکتا، لیکن فرسٹ جرنی میں 14 اپریل کو رات میں 11 بجے ڈوبنا شروع ہوا اور 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے لگے تھے، پورا جہاز 2 حصوں میں بٹ کے ڈوب گیا تھا۔ وہ نہ چاہے تو بہتے دریا سے ایک قطرہ بھی کوئی پی نہ سکے، قطع کر دے اگر وہ تارے نفس ایک لمحہ بھی کوئی جی نہ سکے۔ وہ نہ چاہے تو ٹائٹینک اپنی فرسٹ جرنی میں ڈوب جاتا ہے، اور میرا خدا چاہے تو نوح کی کشتی طوفانوں کی لہروں میں یعنی اپنی جودی پہاڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے میرے ساتھیوں، اس پہ بھروسہ رکھو یار، اس پہ اعتماد رکھو۔ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ اس کی طرف پلٹ کے تو آؤ۔ چائے خانہ پہ بیٹھ کے کہتے ہو حالات کیسے بدلیں گے، نمازوں کے وقت میں پب جی گیم کھیل کر کے کہتے ہو حالات کیسے بدلیں گے۔ اب نمازوں کے وقت میں جناب والا IPL پہ سٹا بھی ہمارے نوجوان خوب لگاتے ہیں، میں کسی بستی کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر رزق حرام کرو گے تو بلڈ بھی حرام ہی بنے گا تمہارا۔ کہاں سے صلاح الدین ایوبی کا جذبہ پیدا ہوگا، کہاں سے تمہارے اندر حسینی رنگ آئے گا؟ اگر امام حسین کے سچے غلام ہو تو امام حسین کا طریقہ بھی تو اپنانا پڑے گا نا میرے بھائیوں۔ اب آنے والا ہے ماہ محرم، میرا ایک ایک حسینی یا حسین کے نعرے لگائے گا، کیسے جذبے میں سرشار ہوگا ماشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بے عمل ہو کر کے تمہارے نعروں کا اتنا وزن ہوتا ہے، اگر باعمل ہو گئے تو نعروں کا کتنا وزن ہوگا؟ تمہارے یا علی یا حسین یا حسن ان کے نعروں کا کتنا اثر ہوگا؟ اس اعتبار سے باعمل بنو۔ آؤ ساتھیو آیت کا ترجمہ سنو، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو، یہاں ان حرف شرط ہے، یعنی اگر تم نکل سکتے ہو، ویسے نکل نہیں سکتے۔ ارے آج تک زمین ڈسکور نہ ہوئی تو آسمان کے کناروں پہ کیا پہنچو گے یار؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نکل سکتے ہو تو چلو نکلو، نکل کے دکھاؤ۔ اللہ کہتا ہے نکل کے دکھاؤ، زمین کے کناروں سے بھی اور آسمان کے کناروں سے بھی نکل کے دکھاؤ۔ اللہ پاک پھر پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان، کہیں بھی چلے جاؤ دبدبہ ہمارا ہی پاؤ گے، حکومت ہماری ہی پاؤ گے، قدرت ہماری ہی پاؤ گے۔ تحت الثری پہنچ جاؤ، قدرت کس کی ہے؟ زور سے بولو خدا کی ہے۔ آسمان کے کناروں پہ کہیں بھی پہنچ جاؤ۔ میں اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا نظام ہے جو رڈار سے باہر ہو جاتا ہے، اس قدر ڈیولپ ہونے کے باوجود، اتنی ترقی پانے کے باوجود بڑی بڑی مشینری کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں، مگر یہ خدا کا رڈار ہے جس سے تو کبھی باہر نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی جن باہر ہو سکتا، نہ کوئی انسان باہر ہو سکتا۔ سورہ نساء میں میرا رب فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی، اینما، کہیں بھی، یدرککم الموت، موت کا پنجہ تمہیں دبوچ لے گا۔ زور سے بولو، موت کا پنجہ تمہیں، زور سے بولو نا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے پناہ لے لو، موت آئے گی تو نہیں بولو گے زور سے، موت آئے گی تو۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے فرمایا 28ویں پارے میں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے محبوب فرما دو کہ تم لوگ موت سے بھاگتے ہو، کہ بچ جائیں موت سے، بچ جائیں موت سے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک موت تو تمہیں آگے رہے گی، موت سے بچ نہیں سکتے۔ بولو موت سے بچ نہیں بچ سکتے۔ ارے یار امیروں کو بھی آتی ہے، اگر صرف غریبوں کو آتی تو امیر لوگ تو موت کا بھی مذاق اڑا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا، یہی ہوتا کہ نہیں؟ مگر سب کو آتی ہے، سب کو آنا ہے۔ جتنی زندگی لکھوا کے لایا ہے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر ہونے والا، آواز آئی ادھر سے ادھر ہونے والا۔ آخری بات، تقریر میری ختم، چونکہ حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ ڈانسر تھا، سنگر بھی تھا، نام مائیکل جیکسن تھا، شہرت ملی، دولت ملی اور اتنی پبلسٹی کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے پریسیڈنٹ آٹوگراف لیتے تھے اس سے۔ سوچئے
جس قدر شہرت ملی ہوگی، ایک ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھتے تھے اس کو۔ اس زمانے میں یوٹیوب اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ سن 2009 میں تو مرتیو ہو گئی اس کی، نِدھن ہو گیا۔ کہتا تھا 150 سال زندگی جینے کا ریکارڈ بنا کے جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے، آپ نے تو کرونا کے پیریڈ میں ماسک اور یہ دستانے، یہ سب عام طریقے سے، وہ تو پبلک میں بھیڑ میں جب بھی جاتا تھا دستانے لگا کے جاتا تھا، ماسک لگا کے، تاکہ کسی طرح کا کوئی انفیکشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور رات میں جب سوتا بھی تھا تو آکسیجن والے بیڈ پہ سوتا تھا کہ ایمرجنسی میں اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو میں کہاں سے لے کر کے آؤں گا آکسیجن۔ آکسیجن والے بیڈ پہ سونے والا، پبلک سے ملتے وقت دستانے لگانے والا، بھیڑ بھاڑ میں ماسک لگانے والا، اپنے ساتھ 12 سے 15 ڈاکٹر، MBBS MD اسپیشلسٹ ڈاکٹر رکھنے والا۔ اور اے لوگوں، اس نے ایسے لوگوں کی ٹیم بھی تیار کر رکھی تھی، اگر کسی وجہ سے میری کڈنی خراب ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو اس نے تیار کر رکھا تھا، جو ان کو پر منتھ تنخواہ دیتا تھا کہ اگر مجھے کڈنی کی ضرورت ہوئی تو تم ڈونیٹ کر دینا، جتنا چاہو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ ایسے بھی لوگ تھے، 12 سے 15 اس کے ساتھ ڈاکٹر رہا کرتے تھے، بڑے بڑے ریسرچر رہا کرتے تھے۔ ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے اپنے بلڈ کا چیک اپ کراتا، اپنی پوری باڈی کا چیک اپ کرایا کرتا تھا۔ مگر ساتھیوں، 150 سال زندگی جینے کی باتیں کرنے والا صرف 50 سال میں زندگی کی آخری سانس لے کے دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ صرف 50 سال جی کر کے دنیا کے لیے عبرت کا۔ اور اتنا ریسرچ کیا گیا تھا، اس کو اتنا سرچ کیا گیا تھا، جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی اتنا سرچ کیا گیا تھا کہ گوگل بھی ہیک ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے۔ یعنی گوگل بھی کچھ دیر کے لیے ہیک نہیں، کچھ دیر کے لیے جام ہو گیا تھا، یہ کہہ لیجئے ہینگ ہو گیا تھا، میری زبان سے ہیک نکل گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہاں پہ، ہمارے خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ ہیں، ہمارے حضرت مولانا فاضل صاحب قبلہ ہیں، ویسے بھی اگر جملہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کو اسی وقت درست کر لینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے حضرات۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی ٹرافک جس کا کہتے ہیں، جیسے راستے جام ہو جاتے ہیں، زیادہ اس پہ گاڑیاں چلیں گی تو راستے جام ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی گوگل پہ کسی ایک کو زیادہ اگر سرچ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس پہ اثر تو پڑے گا۔ اتنے لوگوں نے دیکھا مگر کوئی نہیں بچا سکا مائیکل جیکسن کو موت سے۔ او صاحبو، اپنے آپ کو موت کے قریب کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، امام علی مقام کا سچا غلام بناؤ، وفادار بناؤ کربلا والوں کا، وفادار بناؤ نبی کے صحابہ کا، وفادار بناؤ نبی کے اہل بیت اطہار کا۔ زندگی کا کیا پتا کب کہاں کس عالم میں ساتھ چھوڑ کر کے چلی جائے۔ بس عرض کرنا یہ ہے، دنیا سے اس عالم میں جاؤ۔ تم نے دیکھے نہیں ہیں جنازے، کتنے پیارے پیارے جنازے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا جب جنازہ اٹھا تھا کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کا جنازہ اٹھا تھا، کتنے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہر دیکھنے والا یہی کہہ رہا تھا، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ارے دنیا میں تو آئے ہیں چلے جائیں گے یار، لیکن نام بھی انہی کا زندہ رہے گا جنہیں مدینے والے آقا کی غلامی نصیب ہو جائے گی۔ میں اگر دیپا سرائے میں نا شہر سنبل کے اب سے 100 سال پہلے کے پوچھوں آپ سے کہ بھئی 100 سال پہلے اپنے شہر سنبل میں کون کون تھے اس زمانے میں جو سب سے مالدار تھے، سب سے زیادہ بڑے بڑے پد تھے ان کے پاس، بڑی بڑی اونچی ان کے حویلیاں تھیں، اس زمانے میں حویلیاں بولتے تھے، نام نہیں ملے گا آپ کو، لیکن اجمل العلماء کا نام تم راجستھان میں، مہاراشٹر میں کہیں بھی جا کر کے لے دو، جب نام لوگے تو فوراً بتائے گا سنبل کے رہنے والے تھے اجمل العلماء۔ اور اگر میں یہاں پر نا ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دوں ابھی اور میں پوچھوں بتاؤ مخدوم سمنا کو جانتے ہو، تو وہ توتلی زبان میں کہے گا کہ چھوچا شریف میں مزار شریف ہے، صرف کہ چھوچا نہیں کہے گا، کہ چھوچا شریف کہے گا۔ اگر میں پوچھوں تاج الفحول بدایونی، کہا حضرت بدایوں شریف میں مزار شریف ہے، مفتی ارشاد صاحب رامپور میں مزار شریف ہے۔ اور میں پوچھ لوں بتاؤ امام عشق و محبت کا مزار کہاں ہے، تو کہے گا بریلی شریف میں ہے۔ ارے یہ شہرتیں کیسے ملی، یہ رتبہ کیسے ملا، تو لب لباب یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔